متکفین کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ کئی ایسی مساجد ہیں جن کی میں کچھ نہ کچھ آخری عشرے میں بھی مساجد میں متکفین آتے ہیں اور وہ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. تو کیا امام اسلامی بھائیوں کے لیے، ان متکفین کے لیے بھی کوئی الگ سے کوئی پیکیج ہونا چاہیے، پیکیج برائے متکفین؟ امام کو تو خود معتکف ہو جانا چاہیے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو. اسی مسجد میں تو امامت ہے. اگر ان کے ساتھ پڑے رہیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کے حلقوں میں بیٹھیں گے، سب کچھ کریں گے. تو یعنی کہ اپنے آپ کو مطلب ان سے الگ نہ سمجھے کہ یہ الگ مخلوق ہے، میں الگ، میں تو امام ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ شفقت دیں گے نا تو یہ اعتکاف میں آپ کو ذرا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نو سائیڈ افیکٹ. آپ نے جب نور مسجد میں اعتکاف کیا تو کیا آپ امام تھے؟ اور میں جس طرح کا امام تھا نا، اللہ کی رحمت سے جب میں نے دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھی، میں نے چھٹی جب ریزائن دیا، ریزائن فوراً قبول کر لیا. ہمارے متولی صاحب نے سانس بھی نہیں لیا، سمجھو فوراً پکڑ لیا. تو مجھے بھی پتا چل گیا تھا کہ اب تمہاری چھٹی ہونے والی ہے، سمجھے. تو حالانکہ میں نے آفر کی بھی تھی کہ یار میرے پیسے کاٹ لو، میں چھٹیاں کرتا ہوں، میں مجبور ہوں. خیر پیسے نہیں کاٹے ان لوگوں نے، جو غلط ظاہر کاٹ لینے چاہیے اگر عرف سے ہٹ کر چھٹی کی میں نے. خیر وہ تو جو ہوا اس کا تو بعد میں بہت کچھ جو عرض کرتا ہوں. میں نے مطلب یہ کہ جب ریزائن کر دیا، میں جب اب قبول کر لیا گیا ریزائن، ہو سکتا ہے مقتدیوں کا پریشر ہو، بعض کا ایسا کچھ ہوگا. پھر مجھے متولی نے مجھے کہا تھا، اسی متولی نے جو فوراً ریزائن قبول کر لیا، بولا الیاس بھائی، اس کی بیچارے کی زندگی متولی پن میں گزر گئی، ہمارے متولی کی. الیاس بھائی بہت امام آئے، آپ جیسا امام اب آئندہ ہمیں ملے گا نہیں. اس طرح کے الفاظ تھے، آئندہ ہم کو نہیں ملے گا. لیکن مجبوری یہ تھی کہ میں اب کبھی مشرق میں بیان ہے تو کبھی مغرب میں بیان ہے. دعوت اسلامی کی شروعات ہو چکی تھی اور دعوت اسلامی کی وجہ سے ہی وہ سارا ہوا. اب کبھی ملیر میں جا رہا ہوں، کبھی لانڈی جا رہا ہوں، کبھی نیو کراچی جا رہا ہوں، کبھی اورنگی ٹاؤن تو کبھی کورنگی. اب شہر کی طرح بڑا ہے. اب میں دعوت اسلامی کو سنبھالوں، امامت کو سنبھالوں. امامت اچھا کام ہے لیکن دعوت اسلامی تو وہ کام ہے جو بہت سارے سینکڑوں اماموں کو جمع کر کے بٹھا دیا ہے. الحمدللہ. تو یوں اس وقت یہ سارے تصورات نہیں تھے، لیکن ایک دھن تھی، اور دھن جب جنون اختیار کر جائے نا تو شاید بندہ کچھ کر جائے. ایک دھن سوار تھی کہ میرے قافلے لوٹ رہے ہیں. نہیں، کون لوٹے گا دیکھتا ہوں. ہاں میں غوث پاک کا غلام ہوں، میں غریب نواز کا ادنا سگ ہوں، میں آقا کا امتی ہوں، غلام ہوں. میں نہیں. اور ایک جنون تھا اور اللہ کا کرم ہے، اسے میری حفاظت کی اور آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. شیطان اس کمپل کو مسلنے میں ناکام ہوا. اب تو تناور درخت ہے دعوت اسلامی. اب تو میں کام بھی نہیں کرتا. صحیح بات یہ اب آپ آ گئے، میرے کو بول دیا، میں آ کے بیٹھ گیا. میرے کام اب یہ کام الحمدللہ ہزاروں لاکھوں مل کے کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ اتنا بڑا ایک مضبوط قلعہ ہو گیا. اب مجھے کچھ ہوتا بھی ہے تو ہونا تو ہے ہی، مرنا تو پڑے گا. دعوت پہلے مجھے تھا کہ اگر یار مجھے کچھ ہوا نہ، دعوت اسلامی کا بنے گا کیا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. لیکن اب یوں نہیں ہوتا مجھے کہ میرے مرنے کے بعد دعوت اسلامی ختم ہو جائے گی. اب واقعی ایسی فیلنگ نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی کہ شاید یہ لڑ بھیڑ کر سب گھر ویلی ہو جائیں گے اور مطلب یوں ہو جائے گا. لیکن اب الحمدللہ وہ میرے بچے جو ہیں یہ کماؤ پتر ہو گئے، دکانیں سنبھال لی انہوں نے، سمجھے. ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی کہ 52,000 تو صرف ہمارے مختلف دعوت اسلامی کے اداروں کے اجیر ہیں. 52,000. ان کے خاندانوں کی گنتی کرو،
یہ تو صرف ایک سمجھو مائنر ہے، سمجھو طبقہ. باقی دعوت اسلامی کی ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو اجتماع ہوتا ہے یہ اجیر تھوڑی ہوتے ہیں. یہ تو جیسے کوئی مکتب سنبھالتا ہے، کوئی امامت سنبھالتا ہے، کوئی مؤذنی کر رہا ہے تو کوئی مسجد کی صفائی کر رہا ہے تو مطلب اس طرح اپنے یہ اپنے جامعات المدینہ تو مدارس المدینہ کے قاری صاحبان تو ہمارے علماء کرام دارالفتہ اہل سنت یہ مل ملا کے مطلب یہ پوری دنیا میں تقریباً 52,000 ہیں یا تھے، اب ہو سکتا ہے بڑھ گئے ہوں. یہ روزانہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہو رہا ہے. دعوت اسلامی جب سے شروع ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے ایک سیکنڈ جس کو کہتے ہیں نا بلا مبالغہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹی. جب بھی قدم اٹھا ہے تو آگے کی طرف اٹھا ہے، پیچھے کی طرف نہیں اٹھا. الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی تک میں زندہ ہوں، کوئی مجھے آ کے بول دے کہ نہیں فلاں ٹائم میں دعوت اسلامی ختم ہو گئی تھی یا ڈوب گئی تھی. کتنے مطلب لوگ الگ ہوئے، جدا ہوئے، ٹوٹے پھوٹے، روٹے، بہ گئے ادھر ادھر. اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی چلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری منزل مدینہ ہے انشاءاللہ، آقا کے قدموں میں ہے انشاءاللہ. اور وایا مدینہ جنت، اور جنت کون سی؟ جنت الفردوس. جی ہاں، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے انشاءاللہ. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام الحمدللہ. یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا، اس کے حبیب کی نظر سے ہوا، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کے کرم سے ہوا. الحمدللہ. کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. یہ فیضان رضا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے الحمدللہ. اور اس فیض کو آپ نے بھی سمیٹا جب یہاں جمع ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ کیسے بڑھے یہ غور کرتے رہنا. جس طرح ایک نور مسجد کاغذی بازار ایک مختصر سی مسجد کا امام آپ کے پاس جمع کر کے یہ جمع ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے نا، اب یہ سارے آپ نے بھی اسی طرح اپنے اپنے حساب سے چلنا ہے. دیکھو انشاءاللہ شیطان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اتنی سنتیں عام ہوں گی اور اتنی نمازی کیوں کی تعداد بنے گی کہ انشاءاللہ گلی گلی 12 مسجدیں بنائیں گے. آپ بھریں تو صحیح مسجدیں، جب بھریں گی تو بنیں گی نا انشاءاللہ. اور بن بھی رہی ہیں روز کی 1.5-2 مسجدیں تقریباً دعوت اسلامی دنیا بھر میں روز کہیں افتتاح ہو رہا ہے تو کہیں پلاٹ مل رہا ہے تو کہیں اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. تو 1.5 سے 2 مسجدیں ڈیلی اس کی ایوریج ہے دعوت اسلامی کی الحمدللہ. آپ نے وہ بتایا نہیں کہ اگر امام اعتکاف، اب میں نے اس لیے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ میں نے عرض کیا نا کہ امام بیٹھ جائے مسجد میں اعتکاف میں. ایک امام یعنی کہ جس نے دعوت اسلامی اعتکاف کی، یہ جو باہر ہیں اللہ کی عطا سے، تو اللہ پاک نے ایک امام کو بیج بنایا نا اس کا. ان بہاروں کا اعتکاف تو بہت پرانی عبادت ہے سمجھے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی تھی وہ، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی کے انداز کی بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ اعتکاف کی بنیاد نہیں رکھی میں نے، وہ تو ہے ہی پہلے سے. یعنی دعوت اسلامی کی ترکیب جب ہوئی تو اس طرح مطلب سب سے پہلے میں نے اکیلے نہیں اعتکاف کیا، پھر انفرادی کوشش سے میرا خیال شاید 2 یا 3 ہو گئے، پھر بڑھتے بڑھتے ہم 28 ہو گئے. آخری سال میرا جب وہیں نور مسجد میں 28 غالباً لوگ دیکھنے آتے تھے کہ 28 نوجوان ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، کہ پہلے بڑے بوڑھے ہی عام طور پہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے. تو ایک وہ شور تھا، اور پھر وہ میں نے ریزائن کر دیا، وہ جس کا میں نے قصہ آپ کو بتایا.
اب ہم نے فیضان یہ گلزار حبیب میں اعتکاف کیا تو 60 ہو گئے شاید، مجھے 60 کا یاد پڑتا ہے، 60 یا ہو سکتا ہے کچھ کم زیادہ ہوں. تو یوں الحمدللہ بڑھتے 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 اب تو اعتکاف انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے ماتحت جہاں جہاں دیگر ممالک میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف، 10 دن کا ہم نے تو شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ سال ہو گئے، کافی اس کو بھی کئی سال ہو گئے، ہم نے فیضان مدینہ سے پورے ماہ کا اعتکاف شروع کیا اور الحمدللہ اب یہ کئی جگہ ہو رہا ہے. شاید 23 مقامات پر، 23 مقامات پر اس بار 1 ماہ کا ماہ رمضان پورے کا اعتکاف ہونا ہے انشاءاللہ. اور 10 دن کا تو پتہ نہیں تعداد بہت ہے، سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کئی ہزار مسجدوں میں شاید دعوت اسلامی کے تحت. ویسے تو ہوتا ہے اعتکاف کم و بیش 26,000 مساجد، کم و بیش 25,000، اور کم و بیش میں تو گنجائش ہی ہوتی نا آگے پیچھے ہونے کی. اور ہمیں ہدف یہ ہے اللہ پاک ہماری مدد کرے، کم و بیش 3.5 لاکھ اسلامی بھائیوں کا ہدف ہے کہ انہیں مجموعی طور پر پورے ماہ میں اور آخری عشرے کے جو اعتکاف ہیں اس کی ترکیب بن جائے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کوشش چاہیے. اعتکاف کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں نا، میرا خیال ہے یہاں بھی مدنی بہاریں موجود ہوں گی، ہے نا. یہاں جو بیٹھے ہوئے نا، یعنی ایسے بھائی ہاتھ اٹھائیں اگر کہ اعتکاف میں چوٹ کھا کر آپ ماڈرن سے مولانا بنے. پہلے کچھ تھے یہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، ایک تو ہماری پہلی صف میں بیٹھے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو ان میں ایسے بھی ہوں گے نا کہ جو پہلے جو بھی ہوں مطلب، لیکن اب یہ امامت کا مصلی بھی ان کو مل گیا اعتکاف کی برکت سے. تو یوں اعتکاف ہم یوں آپس میں بھی بولتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ نا، اعتکاف 10 دن کا جب ہوتا تھا کہ اعتکاف یہ ہماری کمائی کا مہینہ ہے. کچھ ایسے افراد ہم کو مل جاتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں، دعوت اسلامی کو چلاتے رہتے ہیں. اعتکاف میں یہ برکت ہے. تو ماشاءاللہ یہاں بھی 15 20 30 ہاتھ کچھ اٹھ ہی گئے تھے کہ جو اعتکاف کی برکت سے دینی ماحول میں آئے. اس میں دارالفتہ اہل سنت میں بھی کچھ ہوں گے سے جنہوں نے اعتکاف سے مطلب ترغیب پا کر، یہاں 4 میں سے نہیں ہے لیکن ہوں گے ان سے. اور مدرسین تو کئی ملیں گے آپ کو جو اعتکاف کی برکت سے مطلب پہلے گلیوں میں یعنی جو بھی تھے وہ، اور اب وہ درس نظامی سے مشرف ہو کر اب تدریس یعنی کہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تدریس کا ایک چٹکلا ہوا تھا کہ پچھلے دنوں میں نے لفظ تدریس استعمال کیا تو ایک عیسائی بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی میں پوچھے تھے یہ تدریس بولتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے؟ اس نے بتا دیا ہوگی ٹیچنگ تدریس. میں نے کہا اس لیے میں ٹیچنگ بول دوں. اچھا وہ بھی یعنی یوں بالکل عوامی ان پڑھ نہیں تھے، پھر بھی ان کی سمجھ میں تدریس کے معنی نہیں آئے. اب جیسے ہم نے اجارہ کہا، اجارے میں تھوڑی سمجھیں گے تمہاری اجارہ داری ہے، یہ پہلے جھگڑے میں بولتے تھے. اس اجارے کو ہم نے مطلب ایک مقدس طور پر اپنا لیا ہے. اجارہ کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اجیر کو امپلائی بولتے ہیں. اجیر امپلائی. اور اجارہ ویسے تو ایک معاہدہ ہے اور لیکن اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے نا، منجا گئے نا سب. اجارہ اتنا اپنی زبان پر اجارہ چڑھ گیا. یعنی سمجھو کہ اجارہ یعنی شاید نوکری اور اجیر مانے نوکر. اب یہ الفاظ اتنے فرسودہ ہو گئے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، برا لگ جائے گا. اب اگر امام کو بول دیا جائے کہ یہ کمیٹی بول دے گی تو ہمارے یہاں کا نوکر ہے تو کیسا جھگڑا ہو جائے. نہیں بولنا بھی نہیں چاہیے، بھلے مانا اگر ہوتے بھی ہیں تب بھی ہر لفظ اب نابینا بولتے ہیں، اس کے مانا تو اندھا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بولو گے یہ ہمارے دوست اندھے آ گئے، اب پھر وہ بولیں میری زبان باقی ہے آنکھیں گئی ہیں تو کر لے مقابلہ، ایسا برا لگے گا. تو نابینا بولیں گے تو برا نہیں لگے. تو اچھے الفاظ کا اپنا اثر ہوتا ہے. وہ ایک بار چند سال پہلے اپنے اسکرین پر میں نے دیکھا تھا
مدنی چینل پر بزرگوں کا، پھر ہم اور سنبھل کے بزرگ بولنا شروع کیا بوڑھوں کو. میں اپنے آپ کو بوڑھا بنوں گا تو ظاہر ہے کہ میں بولوں گا، مجھے کوئی بولے گا بڈھے تو پھر آزمائش ہو جائے گی نا. تو وقت بتائے گا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. انشاءاللہ میرا جواب لاجواب ہوگا. گریبان میں ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. خیر، تو وہ جو ہمارے جو بھی اسلامی بھائی تھے اس وقت جو ان کو ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے کوئی بولا ہوگا کہ بوڑھے حضرات، ہمارے بوڑھے صاحبان جمائے، کچھ بولا ہوگا اس طرح. تو ایک بزرگ جو تھے نا وہ آ گئے جلال میں، وہ کھڑے ہو گئے. اب جو آپ نے بوڑھا بولا ہے کم از کم میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اب یہ ہمارے مدنی چینل والوں نے یہ وہ عام عرف میں ظلم کیا کہ اس کو محفوظ کر کے اسکرین میں ڈال دیا. اب اس غریب کی بزرگی کا جو اشر ان کے خاندان والوں نے کیا ہوگا نا، ایسا کرنا نہیں چاہیے. میرے خیال میں دینا نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ بزرگ کا نام تو چلو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا. اب کبھی کوئی اجتماع میں دیکھ لیں ان کو، اب وہ اجتماع آئے کیسے، وہ شرمائیں گے نا کہ مجھے لوگ پکڑیں گے کہ یار اتنی سی بات میں آپ کو غصہ آ گیا تھا. تو ہر ایک کو نہیں پتا ہوگا کہ بوڑھوں کو جلدی غصہ آتا ہے، عام طور پہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے الفاظ نارمل بولے تھے، جلال میں نہیں تھے، لیکن ظاہر الفاظ غصے کے ہیں، انداز غصے والا نہیں تھا. شاید اسی خوف سے کہ بہت سارے ہیں اور کیمرے بھی چل رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری قیودات سے نکل کر انہوں نے فائر کر دیا نا. میں چلا جاؤں گا. اس سے اپنے کو سیکھنے کو تو ملا نا کہ اچھے الفاظ بولنے چاہیے جو مطلب سامنے والے کی نشان ہو. انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو اب آپ کچھ توجہ دلا رہے تھے معتکفین کے لیے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں سوال جواب جو میں نے امیر سننے سے کیے، اس میں ایک نیت میری اس ترغیب کی بھی تھی کہ ہمارے امام اسلامی بھائی اگر مسجد میں بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے، تو جو کہ امیر سنت نے بھی اکیلے ہی تھے پہلے جب انہوں نے سٹارٹ لیا، پھر بعد میں بڑھتے گئے. تو اب تو ماشاءاللہ ایسا وقت ہے کہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ شاید اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسلام ہے. بلکہ اگر آپ اعلان کر دیں نا کہ الحمدللہ میں مسجد میں مطلب میں بیٹھ رہا ہوں اس طرح کر کے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ آپ کے مقتدی اور اہل محلہ بھی بیٹھ جائیں گے. اور دعوت اسلامی والوں سے اب جدول لے لیں، ہمارے معلمین سے اور ہمارے مبلغین سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ بھی ہوں گے اور دیگر معتکف بھی ہوں گے. ایک اچھا جدول چلے گا اور رب نے چاہا تو آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ نیکیوں کا سلسلہ بھی علاقے اور محلے میں بڑھے گا. سبحان اللہ. ہے کوئی امام جو اعتکاف بھی کرے اپنی مسجد میں؟ ہیں مطلب ایک دو ہیں، 3 4، صرف امام کی بات ہے. اور پورے مہینے کا اعتکاف، بس اس میں بھی ہاتھ نیچے ہو گیا. یار کیا یار، تو پھر اب وہ کیسے، پھر اور جنون اور کیا ہو، دھن، اور دھن کے بعد جنون. ابھی دھن ہی شروع نہیں ہوا تو جنون کیا آئے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہمت کرے. 1 مہینے کی بات ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو 1 مہینے کی جیل پڑ جائے نا، 1 مہینے کی جیل ہے واقعی. یہ اتنا بڑا اس کا اثر نہیں پڑتا. ہاں کسی کو جنم قید ہو جائے نا تو وہ، اور اس کو بھی شاید 14 سال، اور رات دن 2 مانے جاتے ہیں، تو یوں 7 سال. پہلے تو یہ تھا شاید، اب پتہ نہیں کیا صورت ہے. جنم قید جس کو بولتے تھے تو وہ 14 سال کی پڑتی تھی، اور اس کو بھی یعنی کہ دن اور رات یہ 2 مانے جاتے تھے، 2 دن، تو یوں 7 سال کیلنڈر کے حساب سے، اگر میں بھولا نہیں تو. تو بہرحال یہ کہ ہمت کیجئے، اگر آپ پورے مہینے کا نہیں دے سکتے تو 10 دن کے لیے ہی ہاتھ اٹھائیے. یہ بھی چند ہیں، تو یہ شاید سارے ہی مجبور ہوں گے، ہیں بھی سب نوجوان پھر بھی مجبور. تو جتنا وقت آپ دے سکیں اتنا تو دیں معتکفین کے لیے. اگر آپ کے یہاں اعتکاف ہے تو یہ بھی ہوگا نا، ہر مسجد میں اعتکاف پورے مہینے کا ہوتا نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے وہ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ اکیلے اتنی ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یہ تو پھر بے ادبی ہو جائے گی، ہے نا. اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلے یہ
ترکیب بنائیں کہ اب ہم 1 مہینے کے لیے ترکیب بناتے ہیں, پھر مجلس سے اجازت لیں کہ کیا ہم 1 مہینے کے لیے کر لیں. تو مجلس کے ساتھ چلیں گے تو 23 ہوئے تو ڈبل 12 ہو سکتے ہیں. فوراً انشاءاللہ 1 بڑھا دیں گے تو 25ویں شریف کی نسبت آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے تو ان کا 1 ماہ کا مدنی قافلہ بھی مان لیا جائے گا, اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے تو 12 دن کا مدنی قافلہ تنظیمی طور پہ مان لیا جائے گا. یہ طے ہے. یہ اپنے اماموں کے لیے اگر فیسیلٹی ہے تو امام صاحبان کے لیے تو ایسا نہ کہ انہیں تو اپنی مسجد میں ہی کرنا ہے اعتکاف, اور قافلہ بھی اپنی مسجد میں یہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہ اپنی مسجد میں یہ اکیلے اعتکاف کریں پورے مہینے کا, تو کیا آپ انہیں اس کو بھی یہ کہ 1 مہینے کا مدنی قافلہ مان لیا جائے؟ یوں فرما کے ہر جگہ تو ہے نہیں, پھر کراچی والوں کو تو عالمی مدنی مرکز ایک ہی جگہ ہے نا پورے ماہ کا اعتکاف. تو ابھی ہم یہ تو ان کو کہنے سے رہے کہ امامت چھوڑ کے آ جاؤ, پوری مہینہ نمازیوں کو لٹکا دو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. نماز تو انہوں نے پڑھانی ہے, اس کو بھی آباد رکھنا ہے, اپنی مسجد کو بھی. اس لیے ائمہ کرام کو تو ہم یہاں آنے کی دعوت دے بھی نہیں رہے, اجارہ مجلس بھی نہیں چھوڑے گی ظاہر ان کو. رمضان کا 1 مہینہ تو ہے جو سب سے زیادہ مسجد آباد ہوتی ہے, اور آباد کرنی بھی ہوتی ہے. عوام کے لیے یہ فیسیلٹی جو مجلس آپ کی فیصلہ کرے, لیکن اعتکاف کا ایک جذبہ ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے مدنی قافلے کا نہ بھی بولو تو یہ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو مطلب مدنی قافلے میں سفر بھی کرنے دیا جائے. کہیں وہ نہیں جو وہ جوش و خروش جو مدنی قافلوں کے لیے ہوتا ہے وہ تھوڑا نیچے آ جائے اس کا. باقی جو مجلس ہے فیصلہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار عطاری, مدنی شعبہ ائمہ مساجد کراچی سٹی. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اس متعلق کچھ رہنمائی فرما دیجئے کہ کپڑے خریدنے اور سلوانے اور پہننے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے اعتکاف کرنے والوں سے فیس لینا کیسا ہے؟ کیا مسجد انتظامیہ فیس نہ دینے والوں کو اعتکاف سے روک سکتی ہے؟ یہ 2 سوال ہوئے نا. ذرا مسجد میں کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کی فیس تو جائز ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو کل جا کر بولیں گے جو ہمارے یہاں نماز پڑھے گا وہ بھی دے ہم کو, بھلے چندے کے نام پر بھی, لیکن یہ اس طرح نہیں لے سکتے. نکاح ہماری مسجد میں ہم اس کو بھی پڑھانے دیں گے جو اتنے پیسے دیں گے, یہ بھی نہیں روک سکتے. مسجد سب کے لیے. انتظامیہ جو بھی کرنا چاہے پہلے علماء سے وہ معلوم کر لیں, اپنے طور پر کچھ بھی ایسا نہ کریں. دوسرا یہ کہ کپڑے لینے میں احتیاط. اس میں یہ کہ عام طور پہ بارہا دیکھا ہے کہ کپڑے پتلے ہوتے ہیں. اب تو خیر اب عید کے لیے تو لوگ پہلے سے لے لیے ہوں گے, رمضان کے لیے رمضانوں میں تیاریاں شروع ہوں گی, عید کے لیے رجب شعبان میں. یعنی کہ کپڑا بیچنے والوں کا رمضان شریف میں سیزن آف ہوتا ہے. جنہوں نے خرید لیا وہ اس نے پہلے خریدنا ہے رمضان سے پہلے تیاری, کہ نئے نئے کپڑے پہننا شاید یہی عید ہے لوگوں کے نزدیک. تو ایک تو یہ, اور درزیوں کا سیزن رمضان میں فل. ان کو آپ ٹکٹ بھی دیں گے تو یہ عمرہ نہیں کریں گے, نہیں آئیں گے. کچھ اور خرچی دیں گے تو بھی شاید تیار نہیں ہوں گے. اس طرح گوشت فروشوں کو حج کی آفر کریں گے کہ ہم خرچہ اٹھائیں گے, شاید مشکل آ سکیں گے. تو خیر ایک چٹکلے کے طور پہ ایسا نہیں ہے, مدینہ مدینہ ہے. سارا درزی پن قربان مدینے کی گلیوں میں. تو کپڑا مطلب یعنی کہ اب تو لے چکے ہوں گے تو چلو اس کو ایگزام کر لیں اس کا, اگر لے لیا تو. اب اس کو یہ کہ جیسے کہ کپڑے کو یوں رکھ کر
آپ اس کو دیکھیں اپنے بدن کو اجالے میں تو بعض اوقات کہ وہ کھال نظر آ رہی ہوتی ہے، اسکن. تو پاجاموں کی، شلواروں کی، لوگوں کی اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ لمبا کرتا پہنے کے جس میں ایب چھپ جائے، یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اسکن اگر پنڈلی کی نظر آئی تب تو خیر، گھٹنے رانے اگر چمک رہی ہیں تو بقدر مانع اگر ستر کا اتنا حصہ چمک رہا ہے تب تو نماز ہوگی ہی نہیں نا. جتنا حصہ چھپانا فرض ہے اتنا نہیں چھپا تو نماز ہوگی نہیں. اور اس طرح کے میں نے کبھی کبھی لوگوں کو چادر دے کر بھی، جب عوام میں ہوتا تھا میں، اب تو اتنا موقع نہیں ملتا مجھے، تو یہ نماز یہ پہن لیا ہے تو ہوگی نہیں نماز. بالکل واضح ہے، یعنی کہ بعض اوقات اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. مسئلہ تو یہی ہے کہ دیکھے نہیں جبکہ کسی کا ستر چمک رہا ہو. اوپر کا اگر چمک رہا ہے تو کوئی بات نہیں. تو اگر آپ نے ایسا کپڑا لے ہی لیا ہے، آپ ایگزام کریں اس کا. اگر آپ کی نظر کمزور ہے کسی نظر والے کو دکھا لیں. تو اب اگر وہ پتلا نکل آتا ہے، دکاندار تو واپس شاید نہ لے، تھان سے وہ کٹ گیا، تو اب یہ کہ آپ اس کے کرتے سلوانے، اسی کی میچنگ کا کوئی پاجامے کا موٹا کپڑا لینا، کہ پاجامے میں شلوار میں اس کا مسئلہ ہے. اوپر اگر نظر آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا یہ مرد انڈر شوٹ مرد ہی کی بات ہو رہی ہے. اور سلوائیں سنت کے مطابق، سنت کے مطابق یعنی بہار شریف میں لکھا ہے کہ کرتا آدھی پنڈلی تک ہو، آدھی پنڈلی تک لمبا ہو، اور اس کی آستینیں ایک بالشت چوڑی ہوں. یہ بہار شریف میں یہ آداب سنتیں وغیرہ یہ لباس کی لکھی ہوئی ہیں. اور پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. تو اس طرح کا لباس، اور پھر اس میں طرح طرح کی تراش خراش لگاتے ہیں. ادھر پیس لگا، ادھر پیس لگا کپڑے کا. یہ پیس مجھے یوں بھی اگر کوئی اہل تقوی ہوگا نا تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائے گا کہ یہ پیس کے آپ نے دیے، آپ نہیں تو وہ درزی نے لگا دیے. درزی کہاں سے لایا؟ اس نے زن ہے، چلو اس نے زن رکھ لیتے. اب بات تو ختم ہوئی نا. لیکن عموماً مطلب یہ کپڑوں کی کٹنگ کے ایسے ٹکڑے جو مطلب اگر آپ دیں گے نا اس کو